دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ جب کوئی ذکر گردش ایام آ گیا، بے اختیار لب پہ تیرا نام آ گیا۔ غم میں بھی ہے سرور وہ ہنگام آ گیا، غم میں بھی ہے سرور وہ ہنگام آ گیا۔ شاید کہ دور پادئے گلفام آ گیا، دیوانگی ہو عقل ہو امید ہو کہ یاس، دیوانگی ہو عقل ہو امید ہو کہ یاس، اپنا وہی ہے وقت پہ جو کام آ گیا۔ دل کے معاملات میں ناصح شکست کیا، دل کے معاملات میں ناصح شکست کیا، سو بار حسن پر بھی یہ الزام آ گیا۔ صیاد شادماں ہے مگر یہ سوچ لے، صیاد شادماں ہے مگر یہ سوچ لے، میں آ گیا کہ سایہ تہ دام آ گیا۔ دل کو نہ پوچھ مار گئے حسن و عشق میں، دل کو نہ پوچھ مار گئے حسن و عشق میں، کیا جانیے غریب کہاں کام آ گیا۔ یہ کیا مقام عشق ہے ظالم کی ان دنوں، یہ کیا مقام عشق ہے ظالم کی ان دنوں، اکثر تیرے بغیر بھی آرام آ گیا۔ احباب مجھ سے قطع تعلق کریں جگر، احباب مجھ سے قطع تعلق کریں جگر، اب آفتاب زیست لب بام آ گیا۔ جگر مراد آبادی۔ تو یہ آتش گل جو 1958 میں ان کا مجموعہ آیا، اس سے جو UGC نیٹ JRF کے سلیبس میں شامل غزلیں ہیں، منتخب ایک غزل یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو ہیلو دوستو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم اس ویڈیو میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اردو کے ایک نامور محقق اور مشہور و معروف مدون، جنہوں نے صحیح معنوں میں اردو میں تدوینی کاوشوں میں ایسا نام پیدا کیا کہ اردو کا سرمایہ ان کی اس تدوینی کوششوں کے بعد کافی زیادہ مالا مال ہو گیا اور اردو طالب علموں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں فراہم ہوئیں، اور اردو تحقیق میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ تو جی ہاں دوستوں، میری مراد ہے آج کی اس ویڈیو میں جو میری گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ ہیں رشید حسن خان۔ رشید حسن خان کے نام سے اردو کے ہر طالب علم تقریباً واقف ہوں گے۔ اردو کے محققین میں محی الدین قادری زور سے اگر ہم دیکھیں، مولوی عبدالحق، محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود، امتیاز علی عرشی، ان تمام لوگوں پر ہم نے ویڈیو بنا رکھے ہیں اور اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رکھے ہیں۔ اس کے پلے لسٹ میں ایک جگہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں مل جائیں گی۔ ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا میں لنک دے دوں گا، آپ تمام ویڈیوز کو ایک جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی آج ایک کڑی ہے رشید حسن خان۔ رشید حسن خان یہ شاہجہاں پور کے تھے، اتر پردیش میں یہ ضلع ہے شاہجہاں پور، وہیں پر ان کی پیدائش جو ہے 25 دسمبر 1925 کو ہوئی۔ یہ ان کا اپنا ماننا، ان کی اپنی تحریر میں یہ تاریخ پیدائش ہے، اور جو رشید حسن خان کے مطالعے میں یا مطالعات رشید حسن خان کے جو ایکسپرٹ ہیں، سب سے بڑے ایکسپرٹ جو تسلیم کیے جاتے ہیں، رینا، ڈاکٹر TR رینا، جو کشمیر کے تھے، ان کی اکثر کتابیں، خطوط ہوئے، مضامین ہیں، مقالات ہیں، تمام چیزوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے ترتیب کر کے شائع کیا ہے، اور رشید حسن خان سے پرسنلی ان کی ملاقات تھی۔ میں نے انہی کی کتابوں سے اور پھر کتاب نما کا جو خصوصی شمارہ ہے، ان چیزوں سے اکٹھا کر کے یہ تمام پوائنٹ جو آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، ان کو میں نے آپ کے سامنے یہاں پیش کیا ہے اور کروں گا میں ابھی۔ تو TR رینا کی گفتگو میں بھی انہوں نے 25 دسمبر 1925 اپنی تاریخ پیدائش بتائی ہے، لیکن کاغذات میں 10 جنوری 1930 عیسوی، کتاب نما میں جو اطہر فاروقی صاحب کا مضمون ہے اس میں 10 جنوری 1930 عیسوی لکھا ہے ان کی تاریخ پیدائش، لیکن حقیقت میں 25 دسمبر 1925 ہے۔ تو شاہجہاں میں پیدا ہوئے تھے۔ 1939 میں شاہجہاں پور میں آرڈیننس فیکٹری میں ملازمت کیے تھے۔ تو ان کی تعلیم جو ہے بیسکلی تعلیم اس وجہ سے میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کی تعلیم جو ہے صرف مدرسے میں ہوئی، مدرسہ فیض عام میں ہوا ان کی تعلیم ہوئی، اور مدرسے سے ہی پڑھے۔
कहीं यूनिवर्सिटी से ना इनकी कोई डिग्री थी और ना ही कोई इनकी क्वालिफ़िकेशन थी। हाँ, अलग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मौलवी आलिम फाजिल वगैरह इन्होंने कर लिया था, डिस्टेंस से वो भी किया था। तो यूनिवर्सिटी से कहीं भी इनकी तालीम बाकायदा तौर पे नहीं हुई थी, सिर्फ़ और सिर्फ मदरसे से तालीम हासिल किया था। और घर के जो ख़ानदान, घर की जो हालात थी, माली हालात थी, कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। इस वजह से 1939 ईस्वी में इनको एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मुलाजमत करनी पड़ी थी। फैक्ट्री में मुलाजिम थे, नौकरी करते थे वहाँ पे, और वहीं पर फिर 1943 ईस्वी में उनको मुलाजमत से निकाल भी दिया गया। 41 ईस्वी में एक चूँकि इलेक्शन हुआ, उसके पीछे का वाक़या है, फैक्ट्री में यूनियन आई और उसके ये सेक्रेटरी बने, यानी उसके सेक्रेटरी बने। फिर धरना हुआ, 40 दिन तक वो धरना चला, और उस जुर्म की वजह से 2 साल के बाद 43 में जब छटनी हुई तो इनका नाम सरफहरिस्त रखा गया कि ये मतलब लीडरशिप कर रहे थे वहाँ यूनियन की और तमाम मज़दूरों की। तो इस वजह से उनको ये रशीद हसन खां की ज़िंदगी के अहम वाक़यात में से हैं। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, हम तालिब इल्म कि इतना बड़ा मुहक्किक और इस तरह की दुश्वारियों से गुज़र के आया होगा, या किस तरह से उन्होंने नौकरी की, फैक्ट्री में मुलाजिम थे। उसके बाद में मुलाजमत से जब वहाँ से निकले तो मदरसा फ़ैज़ आम में उनको जो अरबी और दीनी तालीम पढ़ाने के लिए रखा गया। लेकिन यहाँ भी एक मसला हो गया। मसला ये हो गया कि रशीद हसन खां साहब चूँकि वह दाढ़ी नहीं रखते थे और बाशरा नहीं थे, इसलिए तलबा ने इनसे पढ़ने से इनकार कर दिया। तलबा ने इनसे पढ़ने से इनकार कर दिया कि हम ऐसे शख्स से कैसे पढ़ सकते हैं जो बाशरा नहीं है, शरई उसकी दाढ़ी नहीं है और मतलब कुर्ता पजामा नहीं पहनता है, वो हमें अरबी और दीन की तालीम पढ़ाएगा। तो ये ऐसा नहीं हो। तो वहाँ से तलबा के ना पढ़ने की वजह से इंतज़ामिया ने इनको इस्लामिया हाई स्कूल में फिर भेजा। इस्लामिया हाई स्कूल में भी एक जगह खाली थी, अरबी मुअल्लिम का ओहदा था, और वहाँ पर भी मसला ये आ गया कि एक मौलाना साहब भी इनके साथ दावेदार थे। तो उन्होंने बाकायदा मस्जिद से ऐलान कर दिया कि कैसे एक आदमी जो मुल्हिद है, मतलब इनको तरक्की पसंद चूँकि नज़रिए के हामी थे, तो वहाँ पे मतलब वहाँ से कह दिया कि ये मुल्हिद है, ये तो मुसलमान है ही नहीं है, ये इस्लाम का इनकार करने वाला आदमी है, कैसे इस्लामिया हाई स्कूल जैसे मतलब मुसलमानों के अदारे में ये पढ़ा सकता। तो वहाँ भी बहरहाल लेकिन कुछ इस तरह से वोटिंग वगैरह हुई तो रशीद हसन खां के फेवर में हुआ, तो यहाँ पे उनको मुलाजमत मिल गई। तो इस तरह से उन्होंने इब्तदाई मुलाजमत मदरसे में और इस्लामिया हाई स्कूल में शाहजहाँपुर में ही की। 1944 ईस्वी में उर्दू की अदबी दुनिया में ये मुतारफ़ हुए थे और वहीं से मज़ामीन इन्होंने लिखना शुरू किया। और ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी साहब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के बानी हैं, उन्होंने इनकी सलाहियत को से मुतासिर हो करके 6 अगस्त 1959 में दिल्ली यूनिवर्सिटी पर रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर आर्जी तौर पर रख लिया, और 1964 ईस्वी में जा कर के इनका यह पोस्ट परमानेंट हो गया। और वहीं पर ये फिर रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर आखिरी वक्त तक, यानी आखिरी वक्त तक मतलब मुलाजमत के आखिरी वक्त तक 31 दिसंबर 1989 ईस्वी में वहीं इसी ओहदे पर वो सुबुकदोश हुए। और 2 फरवरी 1996 ईस्वी में ये उस वक्त तक दिल्ली में थे, लेकिन 2 फरवरी 1996 में मुस्तकिल तौर पर ये जाकर के शाहजहाँपुर में सुकूनत इन्होंने इख्तियार कर ली, और 26 फरवरी 2006 में शाहजहाँपुर में ही इनका इंतकाल हुआ। तो आप देख सकते हैं इनके 1925 से लेकर के 2006 तक का इनका सफ़र, जो एक इनकी हालात ज़िंदगी जो है, या किस तरह से मुलाजमत किया, किस तरह से दुश्वारियों से ये आगे निकल करके उर्दू हलक़े में आए, और किस तरह से एक छोटे पोस्ट पर मतलब रिसर्च असिस्टेंट के तौर ओहदे पर इन्होंने काम किया। अब इस दौरान कई सारी यूनिवर्सिटियों ने, मुंबई यूनिवर्सिटी ने, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने इनको सीनियर रिसर्च फेलो और इसी तरह से विजिटिंग प्रोफेसर बना करके वहाँ पर अपने यहाँ 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए बुलाया और रखा भी, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने इनके काम को रिकॉग्नाइज़ भी किया। तो ये है उनकी हयात। अब देखते हैं रशीद हसन खां के कारनामे। तो मैंने जैसा कि बताया कि 1944 ईस्वी से इनकी अदबी कारनामे शुरू हो गए थे, मज़ामीन इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, तहकीकी और तनकीदी दोनों। लेकिन तसनीफ़ात का जो दौर शुरू हुआ वो 1970 से शुरू हुआ, जब ये उर्दू डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाकायदा तौर पर मुंसलिक हो गए, और वहाँ पर एक प्रोजेक्ट सबसे पहले इनको जो मिला वो इशारे कलाम गालिब है। ज़ख़ीम किताब है, लगभग 500 सफ़हात पर है, तो उसमें कलाम गालिब का इन्होंने इशारिया मुरतब किया और तरतीब दे करके शाये किया। इन ज़ख़ीम मतलब कारनामों में से इनके एक है, ये सबसे पहला कारनामा इनका।
اس کے بعد میں یہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلے تو انہوں نے انتخابات شائع کیا. انتخاب نظیر اکبر آبادی، انتخاب شبلی، انتخاب مراثی انیس و دبیر جو اور دیوان خواجہ میر درد، یہ 1971 میں انہوں نے ان تمام کتابوں کو انتخاب کر کے شائع کیا. اور انتخاب سودا، انتخاب ناسخ 1972 میں. یہ تمام کتابیں جو ہے سن تو ان کے یہی ہیں جو ہم نے یہاں پہ دیا ہے. تمام کتابیں مکتبہ جامعہ اردو لمیٹڈ سے شائع ہوئی تھیں. اس کے بعد میں ان منتخبات کے بعد ان کی پہلی باقاعدہ تصنیف جو ہے وہ اردو املا ہے. ضخیم کتاب ہے. اردو املا پہ سب سے مستند کتاب تسلیم کی جاتی ہے. انہوں نے 1972 میں یہ کتاب لکھی اور ترقی اردو بورڈ دلی سے یہ کتاب پہلی بار 1972 سے میں شائع ہوئی. تو اردو املا، یہ سوال بھی کئی بار آیا ہے ٹی جی ٹی میں بھی اور نیٹ میں بھی، پی جی ٹی کے پیپر میں بھی. اردو کے اکثر جو جتنے بھی پوسٹ ہوتے ہیں اس میں اکثر یہ سوال آیا کہ اردو املا کس کی کتاب ہے. تو یہ رشید حسن خان کی کتاب ہے. کافی ضخیم کتاب ہے اور اردو املا پر اس سے مستند کتاب کوئی اور نہیں تسلیم کی جاتی ہے. املا، انشاء، تلفظ اور املا کے اوپر اگر کہیں سے بھی کوئی چیز آئے تو سب سے پہلے بلائنڈلی آپ لوگ ٹرسٹ کریے کہ رشید حسن خان کا وہ کارنامہ ہے، کیونکہ تلفظ اور املا کے اوپر ان سے بہتر اور کوئی دوسرا کام نہیں کر پایا ہے. اب اردو کیسے لکھیں یہ بھی دیکھیے، اپنے آپ میں ایک بالکل منفرد کتاب ہے. 1975 عیسوی میں یہ بھی مکتبہ جامعہ لمیٹڈ سے شائع ہوئی. 1975 میں اردو کیسے لکھیں. اب سوچئے اس طرح کی کتابیں، مطلب یہ شخص جو ہے یونیورسٹی سے کسی نے باقاعدہ ریگولر تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی، لیکن خدا داد صلاحیت ان کی اتنی زبردست تھی اردو کو لے کر کے، عربی کو لے کر کے، کہ مطلب اردو زبان کی باریکیوں سے میں ایسے گھس کر کے مطالعہ کر کے انہوں نے چیزیں نکالی ہیں کہ ہم اور آپ پڑھ کر کے حیران ہو جائیں گے. وہ باقاعدہ اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے پروفیسر اور طالب علم بھی نہیں وہ کام کر سکتے ہیں جو چیزوں سے ہمیشہ منسلک رہتے ہیں. اب ان کا اگلا کارنامہ جو ہے یہ بھی ہے بہت اہم کارنامہ، زبان اور قواعد. یہ کتاب جو ہے اس میں لغت بھی ہے، تلفظ بھی ہے، قواعد شاعری پر بحث کی گئی ہے. یہ 1976 عیسوی میں ترقی اردو بورڈ نئی دلی سے یہ بھی شائع ہوئی 1976 میں پہلی بار. اب ان کا یہ تو کتابیں ہو گئی، لیکن تحقیق کے شعبے میں چونکہ تحقیق اور تدوین سے ان کا بہت گہرا رشتہ تھا، تو ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ یہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. میرے پاس بھی کتاب موجود ہے ان کی، اور یہ ہر طالب علم ریسرچ سے جو پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں یہ کتاب تو ضرور رکھنا چاہیے. یہ ایجوکیشنل بک ہاؤس دہلی سے 1978 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوئی. ہمارے ایک دوست مصطفیٰ رضا خان صاحب ہیں، انہوں نے اس پر ایم فل بھی کیا ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے. تو بہت ہی زبردست، انہوں نے بھی ان کا مقالہ بھی میں نے پڑھا اور اس کتاب کو بھی میں نے پڑھا. تو کافی زبردست اور مستند کتاب ہے. تحقیق کے سلسلے میں ہر طالب علم کو اس کو پڑھنا بھی چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے. تلاش و تعبیر تنقیدی مضامین کا ان کا مجموعہ ہے. دلی اردو اکیڈمی نے 1988 میں شائع کیا. فسانے عجائب، اب یہاں تک تو کتابیں تھیں، اب یہاں سے فسانے عجائب سے ان کی جو شروعات ہوتی ہے ترتیب اور تدوین کے سلسلے میں. تدوین یہاں سے جب سفر شروع ہوتا ہے تو وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، اور لگ بھگ 6 یا 7 کلاسیکی جو متون ہیں، کلاسیکی جو ادب ہیں ہمارے، ان کی ترتیب اور تدوین کر کے انہوں نے ضخیم مقدمات کے ساتھ شائع کیا. اور تمام چیزوں میں انہوں نے ہر ایک، چاہے فسانے عجائب ہو، باغ و بہار ہو، گلزار نسیم ہو، گلزار اور سحر البیان ہو، ان تمام کتابوں کا، یا مثنویات شوق ہیں، یا پھر اسی طرح سے آگے اور ایک کتاب ہے جو ٹھگی اصطلاحات ہے. یہ کلاسیکی جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کو انہوں نے ترتیب اور تدوین دے کر کے شائع ہی نہیں کیا، بلکہ ضمیمے، اشعاریے اور مقدمات جس طرح سے انہوں نے لکھا وہ پڑھ کر کے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کتنی ساری کتابوں کو انہوں نے مطالعہ کیا اور کتنی نسخوں کو دیکھا، کتنے مطبوعہ نسخوں کو دیکھا، کتنے غیر مطبوعہ نسخوں کو دیکھا، اور کیسے تحقیق کی جاتی ہے اور کس طرح سے لے کر کے اصل کو کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور تحقیق کا جو ایک ہمارا پیٹرن ہوتا ہے اس کو کیسے انہوں نے کنسیڈر کر کے ان کتابوں کی ترتیب تدوین کی ہے. تو یہ پڑھنے میں اور دیکھنے میں بنتا ہے. کم سے کم میں ریکمینڈ کروں گا کہ چاہے آپ باغ و بہار یا فسانے عجائب، ان کے مقدمات ایک بار آپ لوگ ضرور پڑھیں. ہم علی گڑھ میں تھے تو ہمارے استاد تھے پروفیسر ظفر احمد صدیقی، انہوں نے باقاعدہ اسائنمنٹ دیا تھا ہم لوگوں کو کہ فسانے عجائب یا باغ و بہار یا اس طرح کی کتابیں جو ہیں، یا نسخہ عرشی کا، امتیاز علی عرشی کا، ان
ان کے مقدمات آپ پڑھیے اور اس کو لکھ کر کے لے کے آئیے کہ کیا کیا چیزیں آپ لوگوں نے سیکھی. تو یہ بہت زیادہ زبردست ہمیں سیکھنے کے لیے چیزیں. اب پہلی جو ان کی ترتیب کی کتاب ہے فسانہ عجائب ہے، جس کو 1990 میں انہوں نے انجمن اب یہ بھی اہم چیز انفارمیشن ہے کہ رشید حسن خان کے زیادہ تر کتابیں جو ہیں یا تو مکتبہ جامعہ شائع کی یا تو انجمن ترقی اردو. انجمن ترقی اردو نے بہت سارے پروجیکٹ ان کو دیے، انہی پروجیکٹ کا یہ حصہ ہے. پہلا ہے فسانہ عجائب 1990 میں انہوں نے ترتیب و تدوین کر کے شائع کیا مقدمے کے ساتھ. دوسرا ہے باغ و بہار 1992 عیسوی میں، یہ بھی انجمن ترقی اردو ہند سے ہی شائع ہوئی. اب اس کے بعد میں یہ چونکہ سن کے حساب سے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. ٹی آر رینا صاحب کی کتاب میں جیسا کہ ان کی کتابوں کے بارے میں اور تمام تفصیلات ذکر کیا ہے. اب ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ جتنی بھی ترتیب تدوین کیا ہے انہوں نے، اگر آپ اصل کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے تو ٹی آر رینا کی کتاب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں تمام کتابوں کو انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے ترتیب و تدوین کر کے پیش کیا ہے. ان کی اگلی کتاب ہے تفہیم، یہ تنقیدی و تحقیقی مضامین کا مجموعہ ہے. 1993 عیسوی میں مکتبہ جامعہ لمیٹڈ سے شائع ہوئی. انشاء اور تلفظ، یہ بھی بہت اہم کتاب، یہ بھی سوالات میں اکثر آتا ہے. 1994 عیسوی میں مکتبہ جامعہ سے ہی شائع ہوئی. عبارت کیسے لکھیں اور یہ اردو کیسے لکھیں اور یہاں پہ عبارت کیسے لکھیں، یہ دونوں کتابیں انہی کی کتاب ہے. مکتبہ جامعہ سے بھی 1994 میں شائع ہوئی. تو غالب، ناسخ اور یہ انشاءاللہ خواہشاں، یہ جو ہمارے کلاسیکی شاعر تھے، کس طرح سے انہوں نے زبان اور کے اوپر اکثر کام کیا، اور انہوں نے غالب نے اپنے خطوط میں اور اپنی نظر میں جو چیزیں لکھی ہیں زبان پر کافی زیادہ بحث کی ہے. تو وہی انشاء غالب، وہی ان کا منتخبات ہے، اسی کو مرتب کر کے انہوں نے 1994 عیسوی میں شائع کیا. مثنوی گلزار نسیم ان کے اہم کارنامے جو کلاسیکی متون ہیں. 1995 میں انجمن ترقی اردو ہند سے پہلی بار شائع ہوا. انتخاب کلام ناسک کراچی سے یہ شائع ہوا 1996 عیسوی میں. مثنویات شوق، یہ بہت اہم کارنامہ ان کا ہے. مثنویات شوق کے اوپر بڑا کارنامہ ان کا ہے. انجمن ترقی اردو ہند اور پاکستان دونوں جگہ سے 98 اور 99 میں شائع ہوئی یہ کتاب. پہلے انجمن ترقی اردو ہند سے 1998 میں، پھر 99 میں انجمن ترقی اردو پاکستان سے شائع ہوئی یہ کتاب. تدوین، تحقیق اور روایت. تحقیق کے سلسلے میں جس طرح سے گیان چند جین کے صاحب کی کتاب ہے، یا اسی طرح سے حنیف نقوی صاحب کی کتاب ہے تحقیق کے سلسلے میں، اسی طرح سے تدوین، تحقیق اور روایت یہ رشید حسن خان کی یہ دوسری اہم کتاب ہے تحقیق اور مسائل اور تجزیہ کے بعد. یہ اس کو انہوں نے خود شائع کیا تھا دلی سے 1999 عیسوی میں. اور مثنوی سحر البیان، یہ بھی انجمن ترقی اردو ہند سے شائع ہوئے، تدوین کر کے انہوں نے شائع کیا 2000 عیسوی میں. اور املائے غالب، یہ املائے غالب بھی ان کی اہم کتاب ہے غالب کے کلام کے سلسلے میں، جس میں غالب کے شاعری میں فارسی اور اردو شاعری میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے املا کیسے لکھے جائیں. 2 حصوں میں ہے. پہلے میں املا کیسے لکھا جائے، اور دوسرے حصے میں جو مطلب غالب کا جو نظریہ ہے وہ ان تمام چیزوں پر بحث انہوں نے کیا ہے. اس کو بھی انہوں نے خود شائع کیا 2001 عیسوی میں دلی سے ہی. اور کلیات جعفر زٹلی، ان کا اہم کارنامہ یہ بھی ہے، جس طرح سے مثنوی سحر البیان، باغ و بہار ہے، یہ انجمن ترقی اردو ہند سے یہ بھی شائع ہوا 2003 عیسوی میں. کلاسیکی ادب کی فرہنگ، یہ جلد اول ایک ہی جلد ہے انجمن ترقی اردو ہند سے یہ بھی شائع ہوئی، اور 2003 میں یہ شائع ہوئی. اور گنجینہ معانی کا طلسم اب تک شائع نہیں ہوا. اس کا ذکر ٹی آر رینا صاحب نے کیا. 1700 صفحات میں لگ بھگ یہ شامل کتاب ہے. انجمن ترقی اردو ہند سے یہ بھی شائع ہونے والے تھے. 2006 عیسوی تک کا ذکر کیا ٹی آر رینا صاحب نے کہ ہم نے دریافت کیا تھا خلیق انجم صاحب سے، لیکن یہ ابھی تک شاید شائع نہیں ہوا. میں نے بھی کافی سرچ کیا کہ شاید یہ کتاب شائع ہو گئی ہو، ملی، لیکن ابھی تک یہ کتاب ہماری نظر میں نہیں ہے. لیکن یہ کتاب رشید حسن خان صاحب کی ہے. تو دوستو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 26 یا 27 کے قریب ان کی کتابیں ہیں ٹوٹل، اور 6 یا 7 کلاسیکی متون ہیں، جس میں وہ سحر البیان ہے، جعفر چٹلی ہے، مثنویات شوق ہیں، اسی طرح سے گلزار نسیم ہے، پھر فسانہ عجائب ہے، اور باغ و بہار ہے. تو ان متون کے جو انہوں نے ترتیب اور تدوین کر کے شائع کیا ہے، یہ اردو میں بہت بڑا کارنامہ ہے. تو امید کرتا ہوں دوستو یہ تمام انفارمیشن آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین چیزیں ہو جائیں
आएंगी। आप लोगों को सुनिए, एक बार नहीं सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, लेकिन एक चीज़ है कि रशीद हसन खान या कादिर अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अर्शी, इन तमाम लोगों के बारे में सुन करके, पढ़ करके आप लोग चीज़ें, फैक्ट, जो किताबें इनके कम से कम ज़हन नशीन कर दीजिए, क्योंकि इनसे जब किताबें आती हैं, सवालात आते हैं, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़िए लिखिए, इंशाल्लाह आप लोगों